موقع مل گیا. تو یہ ثبوت ہے کہ وہ غلط تھی یا ٹھیک تھی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کیا کہا گیا تھا کہ آج جن لوگوں کو گولی لگی ہے ان لوگوں نے 4 سال پہلے اس نوجوان کی مذمت کرنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے بالکل عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے الیکشن کے اندر ہم نے مذہبی کارڈ کا سامنا کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس آگ کو آپ لگاتے ہیں کسی دوسرے کے لیے ایک دن وہ آگ آپ کا اپنا دامن جلاتی ہے. تو ہمیں پاکستان سے اس نفرت کو ختم کرنا ہے. ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم لوگوں کے درمیان نفرت کو پھیلائیں. اگر ہم لوگوں کو نفرت کی بنیاد پہ تقسیم کریں گے تو پھر دشمن کا کام آسان ہو جائے گا. ہمارا فرض ہے کہ ہم معاشرے سے نفرت کے بیج اور زہر کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اور میں ہر جگہ نوجوانوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ دیکھیے اختلاف رائے آپ کا حق ہے لیکن اس اختلاف رائے کی بنیاد پہ آپ دوسروں کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمیں برابر ہونے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے. You don't have to be same in order to be equal. آپ اپنے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود برابر کے مسلمان اور برابر کے پاکستانی اور برابر کے انسان ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو مجھ سے حمایت نہیں کرتا، جو میرا حامی نہیں ہے، وہ غدار ہے، وہ پاکستان کا خارج ہے، وہ باطل ہے، وہ شیطان ہے، تو پھر آپ جنونیت پیدا کریں گے اپنے حمایتیوں کے اندر. میں اگر ایک سیاسی نظریے سے وابستہ ہوں تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ جو میرا مخالف ہے میں اس کو پاکستان کا غدار ثابت کروں، میں اس کو چور ڈاکو ثابت کروں. اگر آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے تو اس کے کئی راستے ہیں. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی ہم موٹر وے سے چلتے ہیں، دوسرا کہے گا نہیں جی ہم جی ٹی روڈ سے چلتے ہیں، ذرا پیٹرول کم خرچ ہوگا، تیسرا کہے گا نہیں یار ڈرائیونگ چھوڑو شام کو ریل کار سے چلتے ہیں گپے مارتے جائیں گے. اب سب نے جانا اسلام آباد ہے، کوئی موٹر وے سے جانے کو آسان سمجھتا ہے، کوئی جی ٹی روڈ سے، کوئی ریل سے. لیکن اگر موٹر وے والا یہ کہے کہ جو موٹر وے سے اسلام آباد نہیں جائے گا وہ کافر ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کو بحیثیت پاکستانی قبول کرنا ہے اور ہمیں یہ قبول کرنا ہے کہ ہمارے درمیان پاکستان کی ترقی کے حوالے سے خیالات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم سب پاکستان کے ویل وشر ہیں. ہم سب پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ سوچ نہیں ہوگی تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے منتشر ہو جائیں گے کہ پھر دشمن کو پاکستان کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پہ اب جس طرح پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو ہم سیاست کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہم فوج کے جو کمانڈرز ہیں ان کے گھروں کے باہر جا کے جو نعرے لگا رہے ہیں، ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے جو مہم چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ را کے اندر تو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی کہ وہ کام جو ہم نہیں کر سکے یہ پاکستان کے اندر سے شروع ہو گیا. کس نے شروع کر دیا ہے؟ تو سیاست اپنی جگہ لیکن ملک کی سلامتی بھی ریڈ لائن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہے. کوئی پاکستان کی سلامتی سے نہیں کھیل سکتا. پاکستان ہم سب سے بڑا ہے، پاکستان کی سلامتی ہم سب سے بڑی ہے، پاکستان کا استحکام ہم سے بڑا ہے، پاکستان کا آئین ہم سب سے بڑا ہے اور اس کے بارے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور نہ کسی کو کرنے دینا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں نارووال کے کسانوں کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے اب چیلنج ہے، وی سی صاحب نے دیا ہے کہ ہم نے اس دفعہ گندم کے فصل میں بہترین پیداوار کر کے ثابت کرنا ہے کہ نارووال کی دھرتی بہت زرخیز ہے. اور میں وائس چانسلر صاحب کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس سال جب وہ نارووال میں اپنے کیمپس کا آغاز کریں گے تو